نظر میں گنبد خضرا سجا کے آیا ہوں، میں اپنے دل کو مدینہ بنا کے آیا ہوں، قبول کیجئے تحفہ بڑا ہی پیارا ہے، محبتوں سے یہ تازہ سلام لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے بزرگان دین کا جو طور طریقہ رہا اس پر عمل کرتے ہوئے مرکز عقیدت کے پیغمبر، امت کے رہبر، دونوں عالم کے سرور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، اور یا محمد اگر تم نہ آتے دنیا میں، یا محمد اگر تم نہ آتے دنیا میں سورج بھی نکلتا تو اجالا نہ ہوتا۔ اور مانگے شبر رب حولی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شبر رب حولی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام اور تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، اور باغ تخلیق دو عالم خالق کل کا، باغ تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا ارے دنیا تو ہم نے بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مولانا اکبر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند و سورج کی لائٹ لگا دی، ستاروں کے قمقمے سجا دیے، انسانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب انسان اس دنیا میں آنے لگے تو گناہیں بڑھنے لگا، خطائیں بڑھنے لگی، اور گناہوں کی تپش سے زمین کا سینہ گرم ہونے لگا، اور جب زمین کا سینہ گرم ہونے لگا تو زمین بارگاہ خداوندی میں التجا کرتی ہے، مولا کریم کب تک میں پیاسی رہوں گی، اے مولا قدیر کب تک میں پیاسی رہوں گی، ارے کوئی بارش کا قطرہ بھیج دے جس سے میں سیراب ہو جاؤں، کوئی ایسی بارش بھیج دے جس سے میری ساری پیاس ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی فریاد کو سن کر حضرت آدم کو بھیج دیا، حضرت نوح کو بھیج دیا، حضرت ابراہیم کو بھیج دیا، حضرت اسماعیل کو بھیج دیا، حضرت موسیٰ کو بھیج دیا، حضرت عیسیٰ کو بھیج دیا، حضرت آدم آئے برستے رہے، حضرت نوح آئے برستے رہے، حضرت ابراہیم آئے برستے رہے، حضرت اسماعیل آئے برستے رہے، حضرت موسیٰ آئے برستے رہے، حضرت عیسیٰ آئے برستے رہے، لیکن زمین بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہی ہے، مولا کریم آدم کو تو نے بھیجا لیکن وہ بھی برس کر چلے گئے، موسیٰ کو بھیجا وہ بھی برس کر چلے گئے، عیسیٰ کو بھیجا وہ بھی برس کر چلے گئے، ابراہیم کو بھیجا وہ بھی برس کر چلے گئے۔ اے مولا کریم ان بارشوں سے میں سیراب نہیں ہو سکتی، ارے ان بارشوں سے میری پیاس ختم نہیں ہو سکتی، مولا کوئی ایسی بارش کا ٹکڑا بھیج دے جو میری ایسی بارش کا قطرہ بھیج دے جو ایک جگہ برسے تو پوری دنیا کو سیراب کرتا چلا جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اتنے میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ چار آدمی ایک لاش کو اٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف لے کر چل رہے ہیں،
ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ لوگ شمشان گھاٹ پہنچنے کے بعد ان کے لاش کو لکڑیوں میں سجاتے ہیں اور آگ لگا دی جاتی ہے۔ جب آگ بھڑکنے لگتی ہے تو اس آگ میں اس زندہ عورت کو بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں اب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب عورت کی روح جسم سے نکلی ہوگی تو کیا خدا کی بارگاہ میں دعا نہ کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا۔ عورت کی روح بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتی ہے، مولا کائنات کب تک زندہ عورتوں کو جلایا جائے گا؟ مولا کوئی ایسا پیغمبر بھیج دے، کوئی ایسا نبی بھیج دے کہ عورتوں کو سینے سے لگا کر عورتوں کا مقام دنیا کو بتا دے۔ ادھر عورتوں کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ رات کا سناٹا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو رات کے سناٹے میں اٹھاتا ہے اور قبرستان کی طرف لے کر چل پڑتا ہے، اور قبرستان میں پہنچ کر ایک گڈھا کھودتا ہے اور اپنی بچی کو ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر دیتا ہے۔ مسلمانوں اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب بچی کی روح قبض انصری سے پرواز کیا ہوگا تو کیا بچی کی روح پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا نہ کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی۔ بچی کی روح بارگاہ خدا بندی میں دعا کر رہی ہے، اے مولا کائنات کب تک زندہ بیٹیوں کو گاڑا جائے گا؟ اے مولا قدیر کب تک زندہ بچیوں کو درغور کیا جائے گا؟ کب تک زندہ بیٹیوں کو دفنایا جائے گا؟ مولا کریم کوئی ایسا محسن بھیج دے، کوئی ایسا مقتدا بھیج دے جو بچیوں کو سینے سے لگا کر بچیوں کا مقام دنیا کو بتا دے۔ ادھر زمین کی دعا قبول ہوتی ہے، ادھر عورتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ادھر بچیوں کی دعا قبول ہوئی۔ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے محبوب اب تیرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محمد کو وما ارسلنا کا تاج زرری پہنا کر بھیجا۔ نبی مکے میں برت رہے ہیں تو مدینہ سیراب ہو رہا ہے، نبی مکے میں برت رہے ہیں گنہگار کم ہو رہا ہے، نبی مکے میں برت رہے ہیں نیکوکار میں اضافہ ہو رہا ہے، نبی مکے میں برت رہے ہیں تو ساری دنیا کو سیرابی مل رہی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب نبی کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوتی ہے، جو ہی مصطفیٰ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، ویسے ہی بیوہ عورتوں کی روح نے جواب دیا، ارے تم کیسے شوہر تھے؟ ارے تم کیسے آدمی تھے؟ جس عورت کو تم زندہ جلا رہے تھے، جس عورت کو تم زندہ ستی کر رہے تھے، ارے مصطفیٰ اسی عورت کو اپنا بنا رہے ہیں۔ جس عورت کو تم ابھاگن سمجھتے تھے، مصطفیٰ وہی عورت کو سہاگن بنا رہے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی، تو جو ہی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو ہی مصطفیٰ نے فرما دیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ویسے ہی بچیوں کی روح نے جواب دیا، ارے تم کیسے باپ تھے؟ ارے تم جس بچی کو زندہ کر رہے تھے، مصطفیٰ وہی بچی کو جگر کا ٹکڑا بتا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، خاندان اعلی حضرت زندہ باد، فیضان اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے تب دنیا میں آتنک ہی آتنک مچا ہوا تھا۔ کہیں زندہ عورتوں کو جلایا جا رہا تھا، کہیں زندہ بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا، ارے جس بچی کو تم زحمت سمجھ رہے ہو وہی بچی زحمت نہیں بلکہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو جائے اور قسم ہے خدا کی اس نے اگر اپنی بچی کی پرورش کر کے اس کا نکاح کر دیا تو قسم ہے مجھے پروردگار عالم کا کہ وہ بچی اس گھر کے لیے رحمت ہے۔ اور جب اس بچی کی شادی ہو جائے تو وہی بچی جب سسرال کے لیے جب پہنچتی ہے تو سسرال کے لیے زینت بن جاتی ہے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہی بچی اپنے اولادوں کے لیے جنت ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آؤ دیکھو جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے دنیا میں کیسا آتنک مچا ہوا تھا۔ جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے ایک باپ اپنی 2 بچی کو زندہ گاڑ چکے تھے، تیسری اولاد ماں کے پیٹ میں ہے، اسے خبر نہیں کہ پیٹ کے اندر میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔
ایک دن اسی تجارت کے غرض سے باہر جانا تھا. اس آدمی نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اے میری بیگم, میں کچھ دنوں کے لیے دوسرا ملک جا رہا ہوں. تیری گود میں جو میرا خون پل رہا ہے, تیرے گود میں جو میرا بچہ پل رہا ہے, اگر وہ بیٹی پیدا ہو تو گلا دبوچ کر مار دینا, اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اپنے پلکوں میں سجا کر رکھنا, اپنے پلکوں میں بیٹھا کر رکھنا. بیوی نے جب شوہر کی بات سنی تو تڑپ اٹھتی ہے. بیوی جانتی تھی اگر میں شوہر کے حکم پر ہاں میں ہاں نہ ملائی تو مجھے بھی قتل کر دے گا. چنانچہ بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج, آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو سینے سے لگا کر رکھوں گی, اور اگر بیٹی پیدا ہوگی تو گلا دبوچ کر مار دوں گی. چنانچہ شوہر بیوی کی بات سن کر بے فکر ہو جاتا ہے اور تجارت کے لیے چل پڑتا ہے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں ایک چاند جیسی خوبصورت بیٹی عطا فرما دی. جیسے ہی ماں کی نظر بیٹی کے اوپر پڑتی ہے, ویسے ہی ماں اپنے ہاتھ کو بچی کے گلے کی طرف بڑھا دیتی ہے تاکہ گلا دبوچ کر مار دیا جائے. جیسے ہی ہاتھ بڑھانا تھا ویسے ہی ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے اور آواز آتی ہے ارے تم کیسی ماں ہو جس بچی کو تو نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا, اسی بچی کو تم آج گلا دبوچنے جا رہی ہو. ارے لوگ جب ڈائن کا اتہاس پڑھیں گے تو بتا لوگ تجھے کس ڈائن کے نام سے یاد کریں گے. برادران اسلام, جب ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے, ماں اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم, جب تو نے مجھے ایک خوبصورت بچی عطا فرما دیا, اے پروردگار عالم اب میرے جسم کے اندر اتنی طاقت دے دے کہ جب تک میں اس دنیا میں رہوں اس بچی کی پرورش کر کے اسے پروان چڑھا دوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طاقت بخش دیا. اب وہ اپنی بچی کی پرورش شروع کر دیتی ہے, اپنی بچی کو پالنا شروع کر دیتی ہے. دھیرے دھیرے وہ بچی بڑھتی جا رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کے شوہر کا آنے کا وقت ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس کو خبر ملتی ہے کہ میرا شوہر واپس آ رہا ہے, ویسے ہی اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ میرے شوہر نے کہا تھا اگر بچی پیدا ہو تو گلا دبوچ کر مار دینا, اور اگر بیٹا پیدا ہو تو پلکوں میں سجا کر رکھنا. اگر میرے شوہر نے میری بچی کو دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دفن کر دے گا, اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ذبح کر دے گا. چنانچہ وہ عورت وہ ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے اور اپنی بچی کو اٹھاتی ہے, پڑوس کے گھر میں پہنچ جاتی ہے. پڑوس کے گھر میں بھی ایک عورت رہتی تھی. دروازے کھٹکھٹاتی ہے, اندر سے وہ عورت نکلتی ہے. یہ ماں اس عورت کے قدموں میں گر جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے میری بہن مجھ پر کرم کرو, اے میری بہن مجھ پر رحم کرو. وہ پڑوسن کہتی ہے ذرا یہ تو بتاؤ آخر وجہ کیا ہے, آخر بات کیا ہے؟ تو ماں جواب دیتی ہے اے میری بہن سنو, اس بچی کو کچھ دنوں کے لیے تم اپنے پاس رکھو, اس بچی کو کچھ دنوں کے لیے تم اپنے گھر میں رکھو. اس کے لیے تم جتنی دولت مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں, جتنی عزت مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں, جتنی شہرت مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن کچھ دنوں تک اسے تم اپنے پاس رکھو. اس کا ظالم باپ واپس آ رہا ہے, اگر اس نے اسے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دفن کر دے گا, اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ذبح کر دے گا. آخر وہ بھی ایک عورت تھی, اس کے دل میں بھی ماں کی ممتا تھی. ماں کی ممتا فوراً تڑپ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے میری بہن سنو, ارے بے فکر ہو کر تم اپنے گھر چلی جاؤ اور اس بچی کو یہی رہنے دو. چنانچہ جب اس بات کو سنتی ہے تو ماں اپنی بچی کو رکھ دیتی ہے اور عرض کرتی ہے اے میری بہن سنو, اس بچی کی پرورش تم کرنا, لیکن سنو دن بھر یہ بچی میرے آنگن میں کھیلے گی اور رات کو تیرے گھر میں سوئے گی, لیکن رات کو اپنا دروازہ کھلا رکھنا. میں چپکے سے آؤں گی اور دودھ پلا کر واپس چلی جاؤں گی. باہر کفر کا آتنکواد, بیٹی سامنے ہے لیکن بیٹی کو بیٹی نہیں کہہ سکتی, ماں سامنے موجود ہے لیکن ماں کو ماں کہنے کا آتنک نے وہ بھی منع کر دیا ہے. چنانچہ ماں اپنی بچی کو اس پڑوسن کے گھر میں رکھ دیتی ہے اور رکھنے کے بعد اپنے گھر پلٹ کر جاتی ہے. جیسے ہی گھر پہنچتی ہے ویسے ہی اس کے شوہر پہنچ جاتا ہے. شوہر کا پہنچنا تھا, سب سے پہلا سوال کرتا ہے اے میری بیگم ذرا یہ تو بتاؤ تیری گود میں جو میرا بچہ پل رہا تھا, تیری گود میں جو میرا خون پل رہا تھا, وہ بیٹی ہوئی یا بیٹا پیدا ہوا؟ بیوی جواب دیتی ہے اے میرے شوہر, میرے گود میں جو تیرا خون پل رہا تھا وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی, میں نے اسے گلا دبوچ کر مار ڈالا. بیوی جھوٹ بول دیتی ہے لیکن شوہر بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو میری بیوی نے میرے حکم کو تو مان لیا. چنانچہ اب دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. دن کا وقت ہے,
وہ بچی آتی ہے اپنے گھر میں کھیل رہی ہے، جیسے ہی باپ کی نظر پڑتی ہے ویسے ہی باپ اپنے تلوار کو نکال لیتا ہے تاکہ اس بچی کو کاٹ ڈالے، لیکن ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے اور کہتی ہے میرے شوہر رک جاؤ، ارے خبردار اس بچی کو ہاتھ مت لگانا، یہ تیری اولاد نہیں، یہ پڑوسن کی اولاد ہے، میں اسے مانگ کر لائی ہوں تاکہ میرا غم دور ہو جائے، میں اپنے غم کو بھلا سکوں۔ برادران اسلام، اب وہ بچی اس کے گھر میں کھیل رہی ہے، لیکن جیسے ہی باپ کی نظر پڑتی ہے باپ اس بچی کو اپنے قریب بلاتا ہے، بلانے کے بعد اس کے نام کو پوچھتا ہے، اس سے باتیں کرنے لگتا ہے، بچی کی پیاری پیاری باتیں سنتا ہے، سننے کے بعد شوہر جواب دیتا ہے، وہ باپ جواب دیتا ہے، اے میری بیوی سنو سنو، ارے دیکھو تو کتنی پیاری بچی ہے، قسم خدا کی وہ باپ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر میں ایسی خوبصورت بچی پیدا ہو جائے، ارے قسم ہے مجھے پروردگار عالم کی، اگر اس کا باپ اگر تھکاوٹ میں رہے اور دو پیاری پیاری باتیں اگر یہ بچی کر لے تو ساری تھکاوٹ اس باپ کا دور ہو جائے گا۔ جب ماں اتنا سنتی ہے تو ماں اپنی ممتا کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اور ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے اور ماں جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر سنو سنو، اگر تیرے گھر میں بھی اگر ایسی بچی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ شوہر جواب دیتا ہے، اے میری بیوی سنو سنو، اگر میرے بھی گھر میں اگر قسم خدا کی ایسی بچی پیدا ہوتی تو میں اسے اپنے گود میں بٹھاتا، میں اسے اپنے پلکوں میں بیٹھاتا۔ اتنا سننا تھا کہ ماں جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر ارے مبارک ہو، یہ تیری ہی اولاد ہے، آج اپنی بچی کو باپ کہنے کا حق دے دو، آج اپنی بچی کو ماں کہنے کا حق دے دو، آج ایک ماں کو بیٹی کہنے کا حق دے دو، آج ایک بیٹی کو باپ کا پیار دے دو۔ اتنا سننا تھا، باپ اپنی بچی کو گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، رات کا سناٹا ہے، رات کے سناٹے میں بیٹی اپنی ماں کے پلکوں سے سوئی ہوئی ہے، ماں کے آنچل سے لپٹ کر سوئی ہوئی ہے۔ اتنے میں وہ باپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اے بے حارث سنو سنو، اے بیٹی کی اولاد سنو سنو، ارے تم کیسے باپ ہو، تم دو بچی کو زندہ گاڑ چکے ہو، تیسری بیٹی ماں کے پیٹ میں تھی، تم بھی اسے گاڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن آج وہی بیٹی کو تم اپنے پلکوں میں بٹھانا چاہتے ہو، آج وہی بچی کو تم اسے پیار کرنا چاہتے ہو۔ اے حارث سنو سنو، ارے آج اگر تو نے اس کو پیار دے دیا، آج اگر تو نے اس کو آپ اس کا حق دے دیا تو سنو سنو، یہی بچی کل جوان ہو جائے گی اور جوان ہونے کے بعد جب اس کی تم شادی کر دو گے تو اس کی شادی ہونے کے بعد جب اس کا شوہر تجھے سسر کہہ کر بلائے گا تو کتنی ذلت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، لہٰذا جاؤ اس بچی کو گاڑ دو۔ شیطان کا وسوسہ اس کے دل میں اثر کر جاتا ہے اور اثر کرنے کے بعد رات کے سناٹے میں باپ اپنی بچی کو ماں کے آنچل سے نکالتا ہے اور قبرستان کی طرف لے کر چل پڑتا ہے۔ بچی پوچھتی ہے، اے ابو جان ذرا یہ تو بتائیے رات کے سناٹے میں کہاں جا رہے ہو؟ باپ نے جواب دیا، اے بیٹی دعوت میں جا رہا ہوں، چلو بڑی پیاری چیزیں کھلاؤں گا۔ برادران اسلام، بچی عرض کرتی ہے، اے ابو جان رات کے سناٹے میں ہمیں دعوت نہیں کھانی، واپس لوٹ چلیے۔ لیکن باپ اپنی بچی کے ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد باپ کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، کانٹا چبھنا تھا کہ خون کا فوارہ باہر نکلتا ہے۔ جب بیٹی کی نظر بہتے ہوئے خون پر پڑتی ہے تو بیٹی پکار اٹھتی ہے، اے ابو جان ہمیں خون بہا کر دعوت کی روٹی نہیں کھانی، واپس لوٹ چلیے۔ لیکن باپ واپس نہیں لوٹ رہا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو لے کر ایک چٹیل میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد چٹیل میدان میں بچی کو بیٹھا دیتا ہے اور ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ بیٹی پوچھتی ہے، ابو جان ذرا یہ تو بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ باپ کہتا ہے، بیٹی بس تھوڑی دیر میں تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ جب گڈھا مکمل ہو گیا اپنی بیٹی کو گڈھے میں اتار دیتا ہے، اتارنے کے بعد مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ بیٹی کمر تک گڑ جاتی ہے۔ بیٹی عرض کرتی ہے، ابو جان اب کیا کر رہے ہو؟ باپ نے کہا، بس تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گا۔ بیٹی سینے تک گڑ جاتی ہے۔ اب درست شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹی کمر تک گڑ گئی، سینے تک گڑ گئی۔ اب بیٹی کو لگا کہ میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کر رہا، میرا باپ مجھ سے کھیل نہیں رہا، بلکہ میرا باپ مجھے زندہ گاڑ دینا چاہتا ہے، میرا باپ مجھے زندہ دفن کر دینا چاہتا ہے۔ اب بیٹی عرض کرتی ہے، اے ابو جان ذرا یہ تو بتا، ارے زندگی دینے والا خدا ہے کہ
تجھے کس نے حق دے دیا کہ کسی بیٹی کی زندگی تو برباد کرے؟ اب بیٹی گردن تک گڑ جاتی ہے، جیسے ہی گردن تک گڑنا تھا ویسے ہی بیٹی اپنے رخ کو آسمان کی طرف اٹھا دیتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، کب تک زندہ بیٹیوں کو گاڑا جائے گا؟ اے پروردگار عالم، کب تک زندہ بیٹیوں کو درخور کیا جائے گا؟ اے پروردگار عالم، کوئی ایسا محسن بھیج دے، کوئی ایسا مقتدا بھیج دے جو بچیوں کو سینے سے لگا کر اس کا مقام بتا دے۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آتی ہے، ارے سن، رک جاؤ، ارے تم کیا کر رہے ہو؟ برادران اسلام، جب پیچھے سے آواز آئی، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، کیا کچھ دیکھتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، پھر مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے ہی پیچھے سے آواز آتی ہے کہ خبردار، اس بچی کو ہاتھ مت لگانا۔ آواز ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ باپ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے تو روکنے والا؟ آواز آتی ہے، ظالم، کون ہے تو گاڑنے والا؟ ادھر سے اس کا باپ کہتا ہے کہ میں گاڑنے والا اس کا باپ ہوں۔ اتنے میں آواز آتی ہے، اے ظالم، اگر گاڑنے والا تو اس کا باپ ہے تو میں بچانے والا رسول پاک۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے ظالم، اگر گاڑنے والا تو اس کا باپ ہے تو میں بچانے والا رسول پاک۔ اے ظالم، تم اس بچی کو گاڑنا چاہتے ہو؟ ارے آج اگر تو نے اس بچی کو گاڑ دیا تو ذرا یہ تو بتا، بغداد کی سرزمین پر پیدا ہونے والا غوث اعظم کہاں سے پیدا ہوگا؟ آج اگر تو نے اس بچی کو گاڑ دیا تو بتا، یزیدیت سے پنجہ لڑانے کے لیے حسین اعظم کہاں سے پیدا ہوگا؟ آج اگر تو نے اس بچی کو گاڑ دیا تو ذرا یہ تو بتا، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلانے والا معین الدین غریب نواز کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور آج اگر تو نے اس بچی کو گاڑ دیا تو بتا، وہابیت کو دفنانے کے لیے احمد رضا کہاں سے پیدا ہوگا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، نبی کا گھرانہ، عظمت حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔